Rahim. Dear student, Assalamu alaikum. Welcome to my channel, Helping Lesson, and this channel waiting for your following, sharing, liking, and commenting. Okay, you students follow me. Thank you very much. Now I will tell you the very essential process in case of democracy, in case of politics, that's the elections, the general elections. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن جو ہیں یہ ایک ایسی کاروائی، ایک ایسی ایکسرسائز اور ایک ایسی ایکٹیویٹی کا نام ہے جس میں کینڈیڈیٹ کی نامینیشن سے لے کر اس کے تمام فنڈامنٹل رائٹس کو اون کر کے اور اس کے تمام فنڈامنٹل رائٹس کو سیف گارڈ کر کے ایک مرحلہ شروع کیا جاتا ہے، اور پھر یہ مرحلہ آگے چل کر کسی بھی ملک کی جمہوریت میں، کسی بھی ملک کے کنٹری میٹرز میں اور کسی ملک کے ایڈمنسٹریشن کو ایک سموتھلی اس کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں، اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کو آگے پروسیڈ کرتے ہیں. خواہ وہ ریاست کے تمام ادارے ہوں، خواہ ریاست کا خود اس میں اپنا وزن ہو، اور عوام کی شمولیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک ووٹر جو ہے وہ اس حوالے سے مکمل طور پر مطمئن ہو کہ اس نے اپنی ول کے مطابق اپنے فیور کو کس طرح ایکسرسائز کرنا ہے ٹو چوزنگ دا کینڈیڈیٹ. اینڈ دین all this kind of processes completed, then the next level, the next stage started, that is called democracy. تو اگر انتخابات کو اگر ہم جنرلی دیکھنا چاہیں تو پارٹی الیکشنز اور تمام عہدیداران اکراس دا کنٹری، ان سب کی شمولیت جو ہے وہ پرائمری سٹیج کے طور پر الیکشن کو ڈیموکریٹائز کرتی ہے، اور یہ ڈیموکریسی کی یو کین سے دا فرسٹ فیز ہے. تو کنٹری ڈیموکریسی تب انتخابات کے مکمل ہو جانے کے بعد پارلیمنٹ کی جو ہے فلفلمنٹ اور پارلیمنٹ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جانے کے بعد ایک پروسیس کا نام ہے، جب وہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے جس میں عوام کی خواہش، عوام کی شمولیت اور عوام کے ذریعے جو ہے ملک کے معاملات چلائے جاتے ہیں، خواہ وہ انٹرنلی ہوں یا ایکسٹرنلی ہوں. اس طرح پھر ہم تیسرے فیز کو کہتے ہیں سیاست، یعنی پالیٹکس. تو میں نے اپنے اسی چینل کے توسط سے آپ کو شارٹ ویڈیو میں بھی یہ انڈیکیشن دی. According to my knowledge, according to my information, and according to my study, that is called the triangle of public prosperity. First phase, the election activity, the election exercise, the election process. Then democratic culture becomes started after the fair election, fair, transparent, and free elections. It is very compulsory and essential for the safeguarding in the country and for the sake of the public affairs, sake of the public interest. تو جمہوریت جب اپنے آپ کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں ایکوموڈیٹ کر لیتی ہے کنٹری لیول پہ، تو تب پھر ایک فیئر پالیٹکس کا جو ہے آغاز ہوتا ہے. فیئر پالیٹکس کا اگر ہم بنیادی طور پر دیکھنا چاہیں تو اس میں پبلک افیئرز، پبلک ڈیولپمنٹ، پبلک نیڈس، پبلک رائٹس اور پبلک ول کو پہلے جو ہے اسٹیپ پہ رکھا جاتا ہے. میں نے بارہا آپ کو کئی اپنی ویڈیو لیکچرز میں یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ ملکوں کی ترقی یا جو آج کی دنیا میں ترقی یافتہ ممالک ہیں، انہوں نے عوام ہی سے سارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریاستی طاقت جو ہے عوام ہی کے بل بوتے پہ لی ہے،
تب لی ہے جب انہوں نے عوام کو اچھی ترقی دی ہے، عوام کی ضروریات کو دیکھا ہے، اور انڈر دا امبریلا آف کانسٹیٹیوشن یعنی آئین کی چھتری کی تلے ان چیزوں کو کیا کیا ہے، لک آفٹر کیا ہے. تو اٹ از کالڈ دا مین کرائٹیریا، دا مین لیسن آف پالیٹکس. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تعمیری سیاست کا نام ہے، جس کو اندرونی اور بیرونی دونوں لیولز پر، دونوں سٹیجز پر اچھے ممالک جو ہیں اس کو کیا کرتے ہیں، کاؤنٹر کرتے ہیں، اور تب جا کر یہ ملک جو ہے آگے ترقی کا سفر شروع کرتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ ترقی پانا، ترقی کا سفر شروع کرنا یہ ویسے نہیں ہے. اس کے لیے آپ نے گراؤنڈ ورک کرنا ہوتا ہے. گراؤنڈ ورک مین دا پبلک who living on the ground across the country. If your public, if your fundamental rights of the public safeguarded, then country can stand up very smoothly with proper confidence, with proper independence. اینڈ میں نے یہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو دو ایسے قسم کے ویپن ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں ہتھیار ہیں، جو کہ ملکوں کو مضبوط بناتے ہیں. ایک اس کا کانسٹیٹیوشن یعنی اس کے قوانین، اور دوسرا اس ملک کے ریسورسز. خواہ وہ نیچرل ریسورسز کو آپ ایکوموڈیٹ کرتے ہیں یا آرٹیکولیٹ کرتے ہیں، یا ہیومن ریسورسز کو آپ ایکوموڈیٹ یا آرٹیکولیٹ کرتے ہیں. تو ہیومن ریسورسز تبھی آرٹیکولیٹ اور آگے کیلکولیٹ ہوں گے جب آپ پبلک نیڈس کو دیکھیں گے. ریاست کے تمام ادارے عوام کی خواہش، عوام کی ضرورت اور عوام کے حقوق کا خیال کریں گے، اور رول آف لا کو اسٹرینتھن یا اسٹیبلش کریں گے. تب جا کر ممالک جو ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی. تو آج کے ویڈیو لیکچر میں آپ کو یہی بتانا تھا کہ کس طرح یہ ٹرائنگل آف دا پبلک پراسپیرٹی اور کنٹری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پاسبلٹی کے چانس میں ہے. تو یہ چانس تبھی ملے گا جب ہم چانس کو اویل کریں گے وتھ پراپر جسٹس. اوکے، گڈ لک، اللہ حافظ.